امریکہ کے شہر نیو یارک کے مرکز مینہٹن میں 100 سال قبل تعمیر کیا جانے والا روزویلٹ ہوٹل ایک بار پھر سے خبروں میں ہے۔ اس کی وجہ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حال ہی میں حکومتی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اعلان کیے گئے نئے ادارے کے نامزد کردہ انڈین نژاد مشیر کی جانب سے اس معاہدے پر تنقید ہے، جس کے تحت حکومت پاکستان 3 سال کے دوران ریاست نیو یارک سے $220 ملین حاصل کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق مئی 2023 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز انویسٹمنٹ لمیٹڈ اور نیو یارک سٹی گورنمنٹ کے درمیان معاہدہ طے پایا اور حکومت پاکستان کا ملکیتی 1047 کمروں پر مشتمل روزویلٹ ہوٹل $220 ملین کے عوض 3 سال کی مدت کے لیے کرائے پر حاصل کیا گیا۔ لیکن چند ہفتے قبل نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومتی اخراجات کم کرنے اور کفایت شعاری اپنانے کے لیے ایکس کے مالک ایلن مسک کے ساتھ انڈین نژاد اربپتی کاروباری شخصیت وویک راماسوامی کو اپنی حکومت کے نئے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے لیے چنا، جنہوں نے ایکس پر روزویلٹ ہوٹل معاہدے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے پاگل پن قرار دیا ہے۔ راماسوامی نے لکھا کہ ٹیکس دینے والوں کی مدد سے تارکین وطن کے لیے چلایا جانے والا یہ ہوٹل حکومت پاکستان کی ملکیت ہے، جس کا مطلب ہے کہ نیو یارک کے ٹیکس دینے والے ایک غیر ملکی حکومت کو ہمارے اپنے ہی ملک میں تارکین وطن کو ٹھہرانے کے لیے رقم ادا کر رہے ہیں۔ ایلن مسک نے ان کی اس پوسٹ کے جواب میں لکھا کہ کریزی یعنی پاگل پن۔ بی بی سی نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ نیو یارک میں واقع یہ ہوٹل پاکستان کی ملکیت کیسے بنا اور اسے کرائے پر دینے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی۔ نیو یارک کے روزویلٹ ہوٹل کے قیام کو 1 صدی ہو گئی ہے اور اس کا افتتاح 23 ستمبر سن 1924 میں ہوا تھا۔ امریکی صدر تھیوڈر روزویلٹ کے نام پر بنائے گئے اس ہوٹل کی تعمیر پر اس وقت $1 کروڑ 20 لاکھ رقم صرف ہوئی تھی۔ یہ ہوٹل ایک خفیہ زیر زمین راستے سے نیو یارک کے گرینڈ سینٹرل اسٹیشن سے بھی جڑا ہوا تھا۔ 1979 میں پی آئی اے نے سعودی عرب کے شہزادے فیصل بن خالد بن عبدالعزیز ال سعود کے ساتھ مل کر اس ہوٹل کو لیز پر حاصل کیا۔ لیز کی شرائط میں ایک شق یہ بھی شامل تھی کہ 20 برس بعد اگر پی آئی اے چاہے تو اس ہوٹل کی عمارت بھی خرید سکتی ہے۔ پھر 1999 میں پی آئی اے نے اس شق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہوٹل کی عمارت کو $3 کروڑ 60 لاکھ میں خریدا۔ پی آئی اے کو ہوٹل کی عمارت خریدنے سے پہلے ہوٹل کے اس وقت کے مالک پال ملسٹن کے ساتھ ایک طویل قانونی جنگ لڑنا پڑی۔ پال ملسٹن کا خیال تھا کہ ہوٹل کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے اور اس سے قبل 2005 میں پی آئی اے نے ہی سعودی پرنس کے ساتھ ایک سودے میں روزویلٹ کے 99% شیئرز خرید لیے اور سعودی شہزادے کے پاس صرف 1% شیئر باقی بچے۔ 2007 میں پی آئی اے نے ہوٹل کی مرمت اور ازسر نو تزئین و آرائش کا کام شروع کیا، جس پر $6 کروڑ 50 لاکھ کا خرچہ آیا اور جس کے بعد پی آئی اے نے اپنا مالی خسارہ پورا کرنے کے لیے ہوٹل کو بیچنے کے بارے میں بھی سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا، لیکن بعد میں یہ فیصلہ ترک کر دیا گیا تھا۔ پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 2020 میں جب کووڈ کی وبا پھیلی تو حکومت نے ہوٹل کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے بند رکھنا اسے چلانے سے زیادہ بہتر تھا۔ لیکن 2023 میں نیو یارک سٹی گورنمنٹ اور ہوٹل یونین کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جس کی منظوری پاکستان اکنامک کمیٹی نے مئی 2023 میں دی اور 3 سال کے لیے ہوٹل کے 1025 کمرے لیز پر دے دیے گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ نیو یارک حکومت کے ساتھ طے معاہدے میں شامل تھا کہ کیونکہ روزویلٹ ہوٹل بہت پرانا ہے، لہٰذا کم از کم جتنی ضرورت ہوئی اتنا مرمتی کام وہ خود یعنی نیو یارک کی سٹی اسٹیٹ کرے گی اور فی کمرہ فی رات کے حساب سے $200 کی رقم ادا کی جائے گی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس وقت پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے بتایا تھا کہ سن 2020 میں کووڈ کے باعث روزویلٹ ہوٹل بند کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کیونکہ یہ ہوٹل تقریباً 100 سال پرانا ہے، لہٰذا اسے چلانے کے لیے حکومت پاکستان کا بڑا خرچہ ہوتا۔ ان کے مطابق اس وقت ہوٹل بیچنے کے لیے دباؤ تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا کیونکہ جلدی میں بیچے جانے کی صورت میں بہتر رقم نہ ملتی اور قانونی مسائل بھی تھے۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ قدرت نے ہمارے لیے ایک موقع پیدا کیا۔ نیو یارک کی شہری انتظامیہ کو تارکین وطن کے لیے ہوٹل چاہیے تھا، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور یوں 3 سالہ معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق حکومت پاکستان کو $220 ملین کی رقم بطور لیز طے پائی۔ یہ وہ تارکین وطن تھے جنہیں شہریت دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور ان لوگوں کو شہریت ملنے تک رہنے سہنے کے لیے جن جگہوں کا انتخاب کیا ان میں روزویلٹ ہوٹل بھی شامل تھا۔
یہ 3 سال کے لیے پورا ہوٹل بک ہو گیا۔ سابق وزیر کہتے ہیں کہ اس ڈیل سے ہوٹل پر کوئی پیسہ نہیں لگ رہا تھا اور جس وقت ہوٹل بند تھا اس پر تقریباً $25 ملین کا خرچ آ رہا تھا، جن میں ملازمین کی تنخواہیں، لیز کی ادائیگیاں، انٹرسٹ اور ٹیکس وغیرہ شامل تھے۔ ان کے مطابق اس ڈیل کے نتیجے میں سارے اخراجات ادا کرنے کے بعد بھی $6 سے $7 ملین پاکستان کو بچ جائیں گے۔ وویک راماسوامی کی جانب سے معاہدے پر تنقید کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ نئی انتظامیہ اس ڈیل کو کینسل نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ 14 مہینے کے لیے بائنڈنگ ہے جو گزر چکے ہیں اور 4 مہینے اوپر ہو چکے ہیں۔ اس کی کل مدت 3 سال ہے، لیکن اگر دونوں فریقین یعنی ہم ہوٹل خالی کروانا چاہیں یا نیو یارک کی انتظامیہ سے نکلنا چاہے تو اس کے لیے معاہدے میں 4 مہینے کا پیشگی نوٹس شامل ہے۔ یاد رہے کہ نیو یارک کے سیاہ فام میئر ایرک ایڈمز کا تعلق نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالف ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے۔ بی بی سی نے نیو یارک کے میئر اور سٹی انتظامیہ کو اپنے سوالات بھیجے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ سابق ریپبلکن صدارتی امیدوار وویک راماسوامی کے اس بیان پر کہ امریکی عوام کا پیسہ حکومت پاکستان کو جا رہا ہے، سابق وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ یہ امریکی حکومت کی پالیسی تھی۔ ہم نے تو انہیں گن پوائنٹ پر نہیں کہا کہ یہ ہمارا ہوٹل لے لو اور یہاں تارکین وطن کو ٹھہراؤ۔ نیو یارک کی انتظامیہ نے خود ہم سے رابطہ کیا، ہمیں اچھی بزنس ڈیل ملی، لہٰذا ہم نے بھی حامی بھر لی۔ ان کا کہنا ہے کہ نیو یارک کی حکومت نے تارکین وطن کے لیے اس وقت 80 سے زائد ہوٹل لی اور ہمارا ہوٹل بھی ان میں سے ایک تھا۔ 9 اکتوبر 2024 کو نیو یارک پوسٹ میں شائع ہونے والے مضمون کے مطابق اس وقت شہر کے تقریباً 150 ہوٹل تارکین وطن کو پناہ دے رہے ہیں۔ مضمون کے مطابق نیو یارک کی شہری انتظامیہ کی جانب سے تارکین وطن کو ٹھہرانے کے لیے ہوٹلوں کا بطور پناہ گاہ استعمال مستقبل قریب میں بھی جاری رہے گا۔ نیو یارک پوسٹ کا دعویٰ ہے کہ بے گھر افراد کے لیے بنایا گیا ادارہ ہوٹلز کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کم از کم اگلے سال تک تارکین وطن کو پناہ دینے کے لیے 14,000 کمرے فراہم کیے جائیں۔